اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اپنے اس موضوع پر جس پر ہم نے پہلے گفتگو کی تھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری زندگی پر ماہ مبارک رمضان کے اثرات، آئیے قرآن مجید کی اسی آیت کی تلاوت کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل کیا، وہ قرآن جو لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، میں نے گفتگو کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع، یہ ایک بہترین وسیلہ ہے، یا یہ کہیے کہ لطف و کرم پروردگار ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو ہم نے تمہاری زندگی میں ماہ مبارک رمضان رکھ دیا۔ وہ رمضان جو عظمتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ہے۔ میں میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، تم مہمان کے اصول اور قواعد کو پورا کرو، میں میزبانی کے فریضے کو ادا کروں گا۔ تم اگر واقعاً مہمان بن کر کے آؤ گے تو میں میزبانی کے اصولوں کی رعایت کروں گا اور تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ جی میرے عزیزو، ہمارے لیے قابل فخر یہ ہے کہ ہم اللہ کے مہمان بن جائیں۔ اللہ بنانا تو چاہتا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم بننا کتنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آؤ تم ایک نیکی کرو گے، ہم بے شمار حساب کریں گے۔ ہم تمہاری زندگی میں شب قدر کو رکھیں گے جو 1000 راتوں سے بھی زیادہ افضل ہوگی۔ ہم تمہارے ایک ایک اعمال کے کئی گنا بلکہ بے حساب اجر عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم آنا چاہتے ہو یا نہیں۔ تم ماہ مبارک رمضان میں ایڈمیشن کرا لو، تم ماہ مبارک رمضان میں داخلہ کرا لو۔ ہم نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ پہلا شروع کے 10 دن، پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ تمہاری زندگی میں رحمتیں شامل حال اس وقت ہوں گی جب تم اس مہینے میں میری بارگاہ میں آنے کے لیے ایڈمیشن کراؤ گے، جب تم اپنی حاضری لگاؤ گے، اے میرے معبود تو نے بلایا ہے، میں تیری بارگاہ میں آ گیا۔ اگر تم آ گئے اور تم نے مہمانی کے اصولوں کو ادا کیا تو میری رحمتیں، میری برکتیں تم پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ 10 دن رحمتوں کے رہیں گے اور تم میری رحمتوں کے سائے میں پروان چڑھو گے تو مغفرت بھی تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ بیچ کے 10 دن مغفرت بھی شامل حال ہوگی، یعنی تمہاری زندگی تبدیل ہونا شروع ہوگی، یعنی ماہ مبارک رمضان کے اثرات تمہاری زندگی پر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رحمتوں سے نکل کر مغفرت کی منزل میں آ جاؤ گے، اور مغفرت کی منزل کو جب پورا کر لو گے تو آخر کے 10 دن عتق من النار، جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ یہ اسی کے لیے ہے جس نے اس قوانین کو پورا کیا ہے، یہ اسی کے لیے ہے جس نے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ رحمتیں اس کے شامل حال ہو جائیں، یہ اسی کے لیے ہے جس نے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ مغفرت اس کے شامل حال ہو جائے، تو وہ عتق من النار، جنت کا پروانہ بھی لے لے گا، وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی لے لے گا۔ تو میں نے اس مہینے کو تمہارے لیے مکمل اس لیے رکھا ہے کہ بندہ، مخلوق، خالق سے قریب ہو جائے۔ میں نے
تمہارے لیے اس مہینے کو اس لیے قرار دیا کہ تم اس میں آمادہ ہو، تم اس میں اپنی تیاری کرو۔ میں نے تم سے کہا کہ تمہیں صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا ہے، تو تم میرے لیے بھوکے رہے۔ تمہارے پاس سب کچھ تھا، تم گھر میں تنہا بھی تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، فریج میں سارے سامان موجود تھے، لیکن تم نے کسی سامان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے لیے روزہ رکھ رہے تھے، تم میرے لیے بھوکے تھے۔ تم نے کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کیا تھا ایسا۔ اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہوتا تو تم گھر میں کھا لیتے، لیکن تم نے گھر میں نہیں کھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے تم نے میرے لیے اپنے نفس پر کنٹرول کیا۔ میں ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے تمہیں یہی سکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جس طرح تم نے ماہ مبارک میں اپنے نفس پر کنٹرول کر کے میرے لیے کچھ بھی نہیں کھایا، جبکہ معاشرے میں کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا، تو تم اس چیز کو ماہ مبارک رمضان تک محدود مت رکھو، بلکہ اپنے نفس کے کنٹرول کو ہمیشہ کے لیے آگے بڑھاؤ۔ تمہارا شوال میں بھی یہی حال ہو، ذیقعد میں یہی حال ہو، ذی الحج میں یہی حال ہو، باقی آنے والے 11 مہینے تمہارے اسی طرح سے ہو۔ تم اپنی دکان پر بیٹھو تو جیسے تم گھر میں اس لیے نہیں کھا رہے تھے کہ خدا دیکھ رہا ہے، دکان پر بھی اسی طرح بیٹھو کہ کسی کو یہ محسوس ہو یا نہ ہو کہ تم زیادہ پیسے لے رہے ہو، تم بڑھا کے لے رہے ہو، تم یہ سمجھو کہ تمہارا خدا دیکھ رہا ہے۔ جس طرح گھر میں تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اس طرح دکان پر بھی کچھ غلط نہ ہو، اس طرح تمہارے آفس میں بھی کچھ غلط نہ ہو، اس طرح تمہاری کمپنی میں بھی کوئی ایسا فعل انجام نہ پائے۔ پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو، یہ جو تمہیں میں نے ماہ مبارک رمضان میں کنٹرول پاور دیا تھا، یہ جو تم نے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھایا تھا، یہ ماہ رمضان تک محدود نہ رہے، بلکہ تم اس کو آگے بڑھا کر کے آگے لے جاؤ۔ اگر تم نے محدود کیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ رحمتوں کا مہینہ تھا، یہ برکتوں کا مہینہ تھا۔ میں نے تمہارے لیے عطا کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں تم سیکھ جاؤ۔ میں نے شیطان کو محدود کر دیا تھا، تمہارے اختیارات بڑھا دیے تھے۔ میں نے تمہیں انعام کے طور پر، میں نے تمہیں جائزے کے طور پر بہت ساری چیزیں دی تھی۔ میں نے تمہارے ایک ایک فعل کے کئی گنا ثواب اس لیے رکھے تھے کہ تم متوجہ ہو جاؤ، اور تم متوجہ ہو گئے۔ تم نے میرے لیے روزہ رکھا، لیکن یاد رکھو یہ سیکھنے کے دن تھے، یہ برکتوں اور رحمتوں کے دن تمہاری تیاری کے دن تھے۔ اگر تم نے یہاں کنٹرول کر لیا تو آگے بھی کنٹرول کر لو گے۔ تم نے اپنی نگاہوں پر قوت سے کنٹرول کیا، نامحرموں کو نہیں دیکھا۔ جس طرح تم نے اپنے دہن کا روزہ رکھا تھا، اسی طرح سے تم نے اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھا، اسی طرح سے تم نے اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھا کہ کسی برائی کی طرف نہیں بڑھے، اسی طرح سے تم نے اپنے قدم کا روزہ رکھا کہ کسی برائی کی طرف نہیں بڑھے۔ یہ ساری چیزوں پر جو تم نے کنٹرول کیا، کیوں کیا؟ پروردگار پوچھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم نے کیا کیوں کیا؟ تو بندہ یہی تو کہے گا، میرے معبود تیرے لیے کیا۔ ٹھیک ہے، میرے لیے تم نے پبلک کو دکھانے کے لیے کیا ہوتا تو گھر میں کچھ اور کر سکتے تھے۔ نہیں معبود، صرف اور صرف تیرے لیے کیا۔ پروردگارہ یہی چاہتا ہے، ہم سب سے یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ کرو وہ میرے لیے کرو، فقط ماہ مبارک رمضان میں مت کرو۔ یہ ماہ مبارک رمضان تمہاری زندگی کو آگے بڑھانے آیا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان تمہیں مجھ سے قریب کرنے کے لیے آیا ہے، تو محدود مت کرو اپنی ان تمام رفتار و گفتار اور کردار کو۔ ماہ رمضان سے سیکھ کر شوال و ذیقعد سے لے کر اگلے شعبان تک پہنچاؤ۔ اگلے شعبان تک پہنچاؤ گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ماہ مبارک رمضان کے تمہاری زندگی پر اثرات کیا ہیں۔ جزیات پر مت جاؤ، مت سوچو افطار کیا ہوگا، مت سوچو سحر کیا ہوگا، مت سوچو کس مسجد میں افطار، کس فلاں جگہ پہ افطار کیسا ہے، فلاں جگہ پہ افطار، مقایسہ مت کرو، مقابلہ مت کرو۔ جو بھی ہو سکتا ہے اپنے خالق کے لیے کرو۔
اللہ کہتا ہے لوگوں کو افطار کرانا ثواب ہے، بے شک بہت ثواب ہے، لیکن صبح سے شام تک تمہاری فکر فقط لوگوں کے افطار میں ہی نہ رہ جائے۔ لوگوں کا افطار کرانا ماہ مبارک رمضان میں ایک فعل ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں سینکڑوں کام ایسے ہیں جو تمہیں اللہ سے نزدیک کرتے ہیں، ان کو بھی انجام دو۔ اس ایک کام کا معین وقت رکھو، معین وقت میں اس کام کو بھی انجام دو۔ تمہاری ذکر اور فکر جزیات میں نہیں بلکہ کلیات میں ہونی چاہیے۔ تمہاری ذکر و فکر اہتمامات میں نہیں بلکہ اللہ سے قریب ہونے میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنا مزاج یہ بنا لیا، اگر ہم نے اپنی ذکر و فکر اس چیز کو بنا لیا کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے معبود کے لیے کرنا ہے، اگر یہ مزاج بن گیا تو جو موضوع دیا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے ہماری زندگی پر اثرات کیا ہوں گے، یقین مانیے کہ یہ اثرات ایسے ہوں گے جو ناقابل انکار ہوں گے۔ یہ اثرات ایسے ہوں گے کہ نہ صرف ہمیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے دوستوں کو، ہمارے ساتھیوں کو یہ اثرات نظر آئیں گے، ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ کچھ بھی تبدیل ہونے سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے لیے ہمیں اپنی فکروں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے افکار تبدیل ہو گئے تو سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان کو صرف سحر اور افطار کا مہینہ نہ سمجھیں بلکہ ماہ مبارک رمضان کو اپنی زندگی کے تبدیل کرنے کا بہترین وسیلہ سمجھے۔ جس دن ہم نے اس کو اپنی زندگی کے تبدیل کرنے کا بہترین وسیلہ قرار دیا، وہی دن ماہ مبارک رمضان میں ہماری زندگی کو تبدیل کرتا ہوا نظر آئے گا، اس کے اثرات ہماری زندگی میں دکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔